نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم اور ضروری پیغام قربانی کے تعلق سے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ جو مہینہ شروع ہو گیا ہے جس کو ہم ذی الحجہ کا مہینہ کہتے ہیں، اسلامی مہینہ کا یہ 12واں مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دو عظیم الشان عبادتیں ہمیں دی ہیں۔ اس کو ہم دو عظیم الشان احکام بول سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو عظیم الشان احکام دیے اور یہ دونوں احکام ایسے ہیں جن کا کوئی بدل نہیں، مطلب ان دونوں کی جگہ اگر ہم دوسری کوئی عبادت کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہمارا ہو جائے گا یا ہماری یہ عبادت ادا ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس میں سے پہلی عبادت ہے جس کو ہم حج بیت اللہ بولتے ہیں۔ یہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ جو انسان اپنی جگہ سے بیت اللہ شریف جانے کا، وہاں سے آنے کا اور درمیان میں جو خرچ ہے ان خرچ کا اور اتنی مدت میں اپنے فیملی کے خرچ کا مالک ہے، اس انسان کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے اور یہ فرض عین ہے۔ اگر ایک انسان کے اوپر فرض ہو گیا حج اور کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور وہ انسان وہ پیسہ سوچ رہا ہے کہیں اور لگا دیں گے اور حج کا ثواب مل جائے گا تو وہ سراسر غلط ہے۔ دوسرا حکم جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے میں دیا ہے وہ ہے قربانی۔ قربانی یہ دراصل اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم خواہ کوئی بھی ہو وہ یکساں ہوتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہی ضروری ہے۔ قربانی کا بھی کوئی بدل نہیں ہے، قربانی ہی کرنا قربانی کے ادا ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور قربانی اس شخص کے اوپر جو قربانی کے دن مالک نصاب ہے اور اتنی استطاعت اس کے اندر ہے کہ وہ قربانی جانور لے کر یا بڑے جانور میں حصہ خرید کر قربانی دے سکتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ کرنا ضروری ہے۔ آج بہت سارے لوگ، ہم لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، بہت سارے سوشل چینلز پر اس طرح کے میسیجز گردش کر رہے ہیں۔ کوئی پوچھ رہا ہے آپ قربانی نہیں دے رہے ہیں کیا؟ تو وہ بول رہا ہے میں اس مرتبہ قربانی کے بدلے میں سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کا تعاون کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا جواب دیتا ہے میں اس مرتبہ غریب لوگوں کا تعاون کرنا چاہتا ہوں۔ تیسرا کہہ رہا ہے میں اس مرتبہ جو لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہیں میں ان پریشان حال کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اس عید کے اندر غریب لوگوں کو کپڑا دینا چاہتا ہوں۔ کوئی کہہ رہا ہے میں مدارس کا تعاون کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی کہہ رہا ہے جن کے گھروں میں راشن نہیں ہے میں ان کو عید کٹ دینا چاہ رہا ہوں۔ ایسے بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں اور لوگ ان کو سراہ رہے ہیں، بہت اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ یہ سب کام اچھے ہیں، نیکی کے کام ہیں، لیکن قربانی کے بدلے میں اگر کیا جا رہا ہے تو یہ سراسر ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ نیکی نہیں، اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک حکم کو توڑ کر دوسرے حکم پر اگر عمل کیا جائے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کے اوپر نماز فرض ہے، وہ نماز چھوڑ کر اس کی جگہ روزہ رکھ رہا، روزہ بھی عبادت ہے، عظیم الشان عبادت ہے، تو کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ نہیں ادا ہوگی۔ اور روزے کے بدلے میں نماز یا نماز کے بدلے میں روزہ رکھے گا تو وہ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے قربانی کے بدلے میں اگر کوئی خیرات کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، وہ سراسر ناجائز ہے، اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی اور ایسا کرنے والا گنہگار ہوگا۔ یہ سارے کام کرنے ہیں لیکن قربانی کے بدلے میں نہیں کرنے ہیں۔ قربانی کمپلسری کرنا ہے۔ یہ ہر انسان پر، جو انسان اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ قربانی دے سکتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب۔ اگر کوئی انسان اپنی طرف سے قربانی دیتا ہے اور پھر وہ نفلی طور پر بھی اور بہت سارے حصوں میں قربانی دیتا ہے تو ان لوگوں کے لیے البتہ اس بات کی گنجائش نہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ نفلی قربانی کی جگہ آپ یہ پیسے غریبوں کو، مزدوروں کو، ضرورت مندوں کو، سیلاب زدہ لوگوں کے ہیلپ کے لیے اگر دیں گے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ لیکن قربانی معیاری ہونا چاہیے،
قربانی صحیح ہونا چاہیے، قربانی کے اندر کٹوتی نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ عقلی طور پر، سائنٹیفکلی طور پر اگر آپ غور کریں گے تو آج ایک انسان 15,000 کا موبائل لے رہا ہے، 25,000 کا موبائل خرید رہا ہے، ایک انسان 50,000 1 لاکھ کی بائک لے رہا ہے، ایک انسان 10 لاکھ 12 لاکھ کی کار لے رہا ہے، ایک انسان 50 لاکھ کروڑ کا گھر لے رہا ہے، تو لوگ اس کی دعوت لے رہے ہیں، لوگ اس کو سراہ رہے ہیں، مبارکبادی پیش کر رہے ہیں۔ تب اس کو یہ نہیں بولا جاتا ہے تم گھر کے بدلے میں اگر کورونا وائرس کی وجہ سے یا کووڈ-19 کی وجہ سے جو لوگ پریشان حال ہے ان پریشان لوگوں کی اگر تم مدد کر دیتے تو اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیتا، تب کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ انسان کی ضرورت ہے، تو انسان کی اپنی ضرورت جب رہتی ہے تو دوسروں کے حقوق نہیں نظر آتے، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ ایک حکم دے رہا ہے پھر اگر ہمیں دوسروں کے حقوق نظر آتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے، یہ انصاف کے خلاف۔ حقوق اللہ کو مار کر کے اگر چاہتے ہیں ہم حقوق العباد ادا کریں گے تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا صحیح حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بلا شبہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی دے دی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یہ دونوں عمل کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خیر کثیر دیا ہے۔ نماز پڑھنے کے درمیان میں یا قربانی کرنے کے درمیان میں دشمن آئیں گے، رکاوٹ پیدا کریں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ پسند نہیں آئے گا، ایسے لوگ اگر رکاوٹ پیدا کرتے ہیں تو بھی آپ کو قربانی کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ناکام ہوگا، آپ کا دشمن ضرور ناکام ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو آج کے حالات میں جب ہم قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو چاروں طرف سے دشمنان اسلام، چاروں طرف سے دشمنان اسلام، خاص طور سے فسطائی طاقتیں کہیں ہورڈنگ لگا کر، کہیں میسج بھیج کر، کہیں پوسٹر لگا کر، کہیں لوگوں کو پروگرام کر کے اکٹھا کر کے ایسے وقت میں لوگوں کے ذہنوں کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ذہن و دماغ کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جانور ایک جاندار ہے، اس کو ہم کیسے مار سکتے ہیں، وہ کھانے کی چیز نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جانور جاندار ہے، مچھلی جاندار نہیں ہے کیا؟ جانور جاندار ہے، سبزی جاندار نہیں ہے کیا؟ جانور جاندار ہے، مرغی جاندار نہیں ہے کیا؟ پیڑ پودے، سبزی، گھاس پھوس، آلو، یہ ساری چیزوں کے اندر جان ہے۔ جب ساری چیزوں کے اندر جان ہے تو پھر یہ جاندار ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر کیوں ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے، الزام لگایا جا رہا ہے؟ اور پھر اگر وہی جانور کی بات ہے تو وہی جانور، وہی بکرا، وہی بیل، وہی بھینس الگ الگ کنڈوں پہ غیر مسلم برادران وطن کے تہواروں میں بڑی تعداد کے اندر بھیٹ چڑھائے جاتے ہیں، تب یہ ہوڈنگ نہیں لگتے، تب بھی یہ ہوڈنگ لگانا چاہیے۔ یہ لوگ قربانی کرنے کے بیچ میں اور نماز پڑھنے کے درمیان میں ضرور رکاوٹ پیدا کریں گے۔ ان شانئک هو الابتر، ایسے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا ہے آپ کو اپنے نظریہ، عقیدے اور عمل اللہ کے حکم کے اوپر گامزن رہنا ہے، آپ کا دشمن ضرور ناکام ہوگا، اسی کو ہمیں آئیڈیل بنانا ہے اور آئیڈیل بنا کر کے قربانی ہم لوگوں کو کرنا ہے۔ دیگر مذاہب کی طرح قربانی صرف تجزیہ مال نہیں ہے، بلکہ یہ جب ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم ہزاروں نہیں لاکھوں غریبوں کا تعاون کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم اس کو جانور کو خریدتے ہیں تو ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو غریب لوگ اس کو بیچتے ہیں۔ جب ہم اس کو خرید کر کے لاتے ہیں اور اس کے لیے گھاس وغیرہ خریدتے ہیں تو ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو گھاس وغیرہ پیدا کرتے ہیں۔ جب اس جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں، اسلام کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک حصہ رشتہ دار دوست احباب کو دے، اور تیسرا حصہ ان لوگوں کو دیں جو خود اپنی استطاعت سے وہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کا تعاون ہوتا ہے۔ پھر جب چمڑا ہم بیچتے ہیں تو یہ غریب لوگ جو چمڑے کا بیپاری کرتے ہیں ان لوگوں کا تعاون ہوتا ہے۔ پھر اس کے ذریعے سے جو ان چمڑوں کو استعمال کرنے والے لوگ، اس کے جوتے بنتے ہیں، چپل بنتے ہیں، بیگز بنتے ہیں، بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، وہ ان لوگوں کا تعاون ہے جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔
پھر اس کے جو کارخانے ہیں ان سارے کارخانوں میں کام کرنے والے ملازمین کا تعاون ہوتا ہے۔ اسلامی شریعت کی حکمت یہی ہے، اسلامی شریعت کے محاسن یہی ہے، خوبیاں یہی ہے کہ اسلام کے ہر حکم کے اندر حکمتیں ہیں، انسانیت کے لیے فائدے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور قربانی کے دنوں میں قربانی کے علاوہ کسی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پسند نہیں فرماتا۔ حدیث شریف کے اندر واضح ہے، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کو چھوڑ کر کوئی بھی عمل اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے کھور، بال اور اپنے سینگوں کے ساتھ آ کر کے قربانی کرنے والوں کی سفارش کرائیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطِیبُوا بِہَا نَفْسًا، فَطِیبُوا بِہَا نَفْسًا، تم لوگ جب قربانی کرتے ہو تو اپنے دل کی صفائی کے ساتھ کرو، ایک دم صاف ستھرا دل کے ساتھ کرو۔ ایسا نہیں کہ قربانی دے بھی رہے ہیں دل نہیں چاہ رہا ہے، یا قربانی دے بھی رہے ہیں لیکن دماغ صاف نہیں ہے، نظریہ صاف نہیں ہے، نیت صاف نہیں ہے، تذبذب میں ہے، ایسا نہیں۔ ایک دم دل صاف ہونا چاہیے اور صاف صفائی کے ساتھ ہم قربانی کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور اس کو قبول فرمائے گا۔ قربانی ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں، اور قربانی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانیاں دی ہیں اور صحابہ اکرام نے اس پر زندگی بھر عمل کیا ہے۔ پوری امت مسلمہ کا اس کے اوپر اتفاق ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ کوئی ایک عالم ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہتا ہوگا کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ قربانی نہ کرے اور اس کی جگہ دوسرا عمل کرے۔ یہ کسی ایک عالم نے دنیا کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں کسی ایک صحیح عالم نے ایسی بات نہیں کہی ہے اور نہیں کہہ سکتا ہے، اور اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ اسلام کے خلاف خطرناک سازش کا شکار۔ اس لیے آج بھی اگر قربانی کی بدل کی کوئی بات کرتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اسلام کے خلاف خطرناک سازش کر رہا ہے اور امت مسلمہ کو گمراہ کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو شخص اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ قربانی کر سکے، قربانی دے سکے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں دیتا ہے تو وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ اتنی سخت وعید اور اتنی سخت تنبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی واجب ہونے کے باوجود نہ کرنے والے کو کی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو قربانی خوش دلی سے کرنا چاہیے اور کسی بھی افواہ یا غلط فہمی کا ہمیں شکار نہیں ہونا چاہیے، اور دشمنان اسلام کی طرف سے جو کہ مسلموں کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے روکنے کے لیے جو سازشیں کر رہے ہیں، ان سازشوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ البتہ اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو سرکار کی طرف سے جو احتیاطی تدابیر ہمیں دیے گئے ہیں، کووڈ-19 چل رہا ہے، اس لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان احتیاطی تدابیر کو آپ ضرور فالو کریں، صاف صفائی کا خاص طور سے خیال رکھیں، کیونکہ یہ ہمارا انسانی فریضہ بھی ہے اور ہمارا دینی فریضہ بھی ہے۔ طہارت اسلام کا بہت بنیادی حصہ ہے، الطہور شطر الایمان اسلام کے اندر کہا گیا ہے ان چیزوں کا، اور دوسروں کو تکلیف نہ ہو، دوسروں کو تکلیف ہم دینے والے نہ بنیں، اس چیز کا بھی خاص طور سے ہم خیال رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ خوشگوار موسم ماحول میں ہمیں عید قربان ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر امت مسلمہ کے ہر فرد کو قربانی ادا کرنے کی، قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔